افغانستان کے علاقے پنجشیر میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ افغان طالبان ملک کے بیشتر اضلاع پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اب حکومت بنانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، لیکن صوبہ پنجشیر کا مسئلہ ابھی تک جوں کا توں ہے اور طالبان اور پنجشیر میں احمد مسعود کی سربراہی میں بنائے گئے مزاحمتی فرنٹ کی جانب سے ایک دوسرے کے جانی نقصان کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک پنجشیر کی صورتحال کے حوالے سے کسی آزاد ادارے کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ وہاں حقیقی صورتحال کیا ہے۔ اگرچہ بین الاقوامی میڈیا پر مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر خبریں ذرائع کے حوالے سے دی جا رہی ہیں جن کی آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں ہے۔ پنجشیر افغان دارالحکومت کابل سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ صوبہ پہاڑوں کے درمیان گھری ایک وادی ہے۔ ماضی میں بھی پنجشیر سے مختلف قوتوں کے خلاف مزاحمت ہوئی، خصوصاً سوویت یونین کی فورسز کو پنجشیر میں داخل ہونے نہیں دیا گیا تھا اور پنجشیر کے احمد شاہ مسعود، جنہیں شیر پنجشیر کے نام سے جانا جاتا ہے، کی جانب سے ان کا راستہ روکا گیا تھا۔ اسی طرح 90 کی دہائی میں بھی طالبان کی حکومت کو پنجشیر پر قبضہ نہیں کرنے دیا گیا اور احمد شاہ مسعود کی فورسز کی جانب سے طالبان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی دوبارہ وہی صورتحال ہے۔ خبر کے مطابق پنجشیر مزاحمتی ملیشیا میں سابق افغان فوج اور پنجشیر کی مقامی ملیشیا شامل ہے۔ افغان فوج کی طالبان کے ساتھ جنگ کے دوران سابق صدر اشرف غنی کی جانب سے بنائے گئے آرمی چیف سمیع سادات بھی پنجشیر مزاحمتی فورس کا حصہ ہیں، جبکہ فوج ہی کے سابق جرنیل بھی طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ AFP کے مطابق افغان طالبان کے دعوت کمیشن کے سربراہ امیر خان متقی نے ایک آڈیو پیغام میں گزشتہ روز بتایا تھا، ہم نے بہت کوشش کی کہ پنجشیر کا مسئلہ بات چیت سے حل کریں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب جب مذاکرات ناکام ہو گئے اور طالبان نے پنجشیر کا محاصرہ کر لیا ہے، لیکن اب بھی کچھ لوگ پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ امیر متقی نے پنجشیر کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب یہ پنجشیر کے لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ مزاحمت کرنے والوں سے بات کریں تاکہ یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو سکے۔ دوسری جانب اشرف غنی حکومت میں وزیر دفاع بسم اللہ محمدی نے بتایا کہ منگل کو طالبان نے پنجشیر پر چڑھائی شروع کی، لیکن انہیں وہاں پر شکست ہوئی اور طالبان کے 34 جنگجو ہلاک کر دیے گئے۔ تاہم طالبان کو پیچھے دھکیلنے اور انہیں ہونے والی جانی نقصان کی کسی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے سیکرٹری بلال کریمی نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو ایک پیغام میں دعویٰ کیا کہ طالبان نے گزشتہ رات پنجشیر میں پیش رفت کی اور ضلع خاک مکمل طور پر ان کے قبضے میں آ گیا ہے، جبکہ طالبان نے مزید سامان اور اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ بلال کریمی نے بتایا کہ پنجشیر کے مرکزی دروازے پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا اور گزشتہ 3 گھنٹوں کے دوران 3 کمانڈروں سمیت فرنٹ کے 7 سے زائد ارکان مارے گئے، جبکہ 7 طالبان ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان ترجمان کے سیکرٹری بلال کریمی نے مزید کہا کہ پنجشیر میں کئی مقامات پر محاصرہ سخت کر دیا گیا اور کچھ لوگ ان سے ہتھیار ڈالنے کے بارے میں رابطہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب طالبان مخالف فورسز کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پنجشیر کے تمام راستوں کا کنٹرول ہے اور انہوں نے سینکڑوں طالبان کو ہلاک کیا ہے۔ طالبان تبدیل نہیں ہوئے، احمد مسعود۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN پر گزشتہ روز احمد مسعود کے پیٹر برگن کو دیے گئے انٹرویو میں پنجشیر کے معاملے پر بات چیت کی گئی۔ انٹرویو کے دوران احمد مسعود نے CNN کو بتایا کہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ایک گروپ نے زیادہ آبادی پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس گروپ میں تمام اقوام کی نمائندگی موجود نہیں ہے۔ انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ طالبان کے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں تو احمد مسعود نے بتایا کہ بدقسمتی سے طالبان تبدیل نہیں ہوئے اور اب بھی ملک پر قبضے کا سوچ رہے ہیں اور ملک میں رہنے والی باقی نسلوں سے پوچھتے بھی نہیں۔ ہم اس طرح طالبان کو ملک پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں انسانی حقوق کی پاسداری، جمہوریت اور ہر شہری کو ہر قسم کی آزادی ہو۔ احمد مسعود نے بتایا کہ وہ اب بھی مذاکرات کے حق میں ہیں، لیکن جس طرح ان کے والد کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تھا، اسی طرح اب ان کی پیشکش کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات بے معنی ثابت ہوئے ہیں۔ دونوں جانب سے مختلف دعووں کے باوجود ابھی تک پنجشیر کی صورتحال واضح نہیں ہے کہ وہاں زمینی حقائق کیا ہیں۔ طالبان نے لڑنے کا اعلان تو کیا ہے، لیکن ان کی جانب سے بھی مستند طور پر ایسی خبریں نہیں آ رہی جس طرح دیگر صوبوں کا کنٹرول حاصل کرنے کے دوران وہاں سے پل پل کی خبریں آیا کرتی تھی۔ حقیقی صورت کے حال کے حوالے سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا سمیت بھارتی میڈیا کی جانب سے پروپیگنڈا خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں جن کی کسی قسم کی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ بھارت کے میڈیا میں یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ افغان طالبان کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے، جبکہ پنجشیر مزاحمت تحریک کی جانب سے طالبان کو شدید جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ تاہم اس کی کسی قسم کی تصدیق آزاد ذرائع سے نہیں ہو سکی۔ ابھی تک طالبان ترجمان کی جانب سے پنجشیر کی صورتحال پر بھی واضح موقف سامنے نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے وہاں کی موجودہ صورتحال پر کچھ کہا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اور قطر میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر نعیم کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے موقف کے لیے پیغام بھی بھیجا، لیکن اس رپورٹ کو فائل کرنے تک ان کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ پاکستانی نیوز چینل جیو نیوز کے رپورٹر اعزاز سید نے کئی ہفتے افغانستان میں گزارے اور گزشتہ روز وہ ملک واپس لوٹے۔ اعزاز سید نے پنجشیر کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ پنجشیر کو طالبان نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور 2 علاقے بدخشاں اور اندراب ایسے ہیں جہاں طالبان کی جانب سے حملہ کرنے کا راستہ ہے۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ
कि लड़ाई समय तालिबान की जानिब से वहाँ पर 2 ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात की कोशिश भी हो रही है, जिसमें एक ग्रुप की सरबराही अहमद मसूद कर रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात 30 अगस्त से मुनक़ता हैं, जबकि पंजशेर के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ भी तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। एजाज़ सैयद ने बताया, हलाकतों की अगर बात की जाए तो दोनों अतराफ को नुकसान पहुँचा है, ताहम अगर ये पूछा जाए कि कमज़ोर पोजीशन पर कौन है तो वो पंजशेर हो सकता है, क्योंकि वहाँ खुराक की सप्लाई वगैरह बंद कर दी गई है और इतनी बड़ी कोई मुज़ाहमत नहीं देखी गई है, लेकिन जो आवाज़ है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि दहशतगर्दी के फ्रंट पर तालिबान को दाइश का सामना है और सियासी फ्रंट पर पंजशेर एक तवाना आवाज़ की सूरत में मौजूद है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह साले ने कहा है कि मुल्क छोड़कर फरार होने की खबरें बेबुनियाद हैं। अफगानिस्तान के सूबा पंजशेर से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक तालिबान ने जुमे को सूबे का कंट्रोल हासिल करने के लिए एक बड़ा हमला शुरू किया था, जिसका कामयाबी और नाकामी के बारे में फरीकैन के मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। हफ्ते को पंजशेर से शदीद लड़ाई की इतलात मिली हैं। ऐसी भी इतलात हैं कि लड़ाई में सैकड़ों जंगजू मारे गए हैं। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले ने अपने बारे में मीडिया में गर्दिश करने वाली अफवाहों की तरदीद की है कि वो मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। उन्होंने BBC को बताया कि ऐसी रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं और वो अभी भी पंजशेर में ही हैं। अफगानिस्तान के माजूल नायब सदर का कहना है कि तालिबान ने पंजशेर के लिए आने वाली इंसानी इमदाद बंद कर दिया, जो बैनुल अक़वामी कानून के तहत जंगी जुर्म है। इससे कबल साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई ने सूबा पंजशेर में तालिबान और मुज़ाहिमती माज के दरमियान झड़पों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दोनों भाइयों को जंग की बजाय बातचीत के जरिए मसला हल करना चाहिए। हामिद करज़ई ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बदकिस्मती से हालिया दिनों में इस्लाह पसंदों की कोशिशों के बावजूद फौजी ऑपरेशन और लड़ाई पंजशेर में शुरू कर दी गई है। गहरी तशवीश का मामला है, जिसके नताइज मेरे ख्याल में मुल्क और अवाम दोनों के मफाद में नहीं निकलेंगे। अपने पैगाम में उन्होंने फरीकैन से मुतालबा किया कि मौजूदा मसले को बातचीत के जरिए हल करें, ताकि हमारे मुसीबत ज़दा लोग मुकम्मल अमन और खुशी से लुत्फ़ अंदोज हो सकें। उधर पंजशेर में तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाले रहनुमाओं में से एक अहमद मसूद ने अपने फेसबुक पैगाम में लिखा कि हम कभी खुदा की राह में जंग, आज़ादी और इंसाफ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने मजीद लिखा, पंजशेर जैसी जंग जो अब तक जारी है, जिसमें हमारी हिराती बहनों ने बहादुरी के साथ सच का इल्म बुलंद किया, इससे जाहिर होता है कि लोगों ने अब तक सच की सरबुलंदी के लिए जंग का मुतालबा तर्क नहीं किया। लोग अब तक थके नहीं हैं और वो किसी भी धमकी से खौफजदा नहीं। शिकस्त जब होती है जब आप अपने हुकूक की खातिर लड़ना छोड़ दें और थक जाएं।